خدا کی دساں کیتا اللہ جناں دا اچا مقام شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ جناں دا اچا تھلے جو بچ دے ستا کملی والے دے یارا دے کم آ گئی سبز گنبد دے تھلے جو بچ دے ستا کملی والے دے یارا دے کم آ گئی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسمنا میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد آج 22 تاریخ ہے عرس پاک تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین۔ گرامی کر حضرات، قرآن صحابہ کا ذکر بیان فرماتا ہے، حضور اپنے صحابہ کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہاں تک کہ خلیفہ راشد مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلقہ، آپ کا عقیدہ اور آپ کے سارے خاندان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو بغیر فاصلے کے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں تک کہ حضور دے مصلے تے نماز پڑھانے کی واری آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل سن، فرمایا مرو ابا بکر، فرمایا ابو بکر نو کہو کہ میرے مصلے تے کھلو کے بن ناس لوکاں نو نماز پڑھائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرما لگی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے ابا جی دا دل بڑا نرم ہے، ابا جی بڑے رقیق القلب نے، تے جدوں تانوں مصلے تے نہیں پان گے تے او تے برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایتھے تک حدیثاں وچ مضمون آندا ہے، فرمایا اللہ بھی اس گل تے راضی نہیں تے مومن بھی اس گل تے راضی نہیں کہ میرے مصلے تے ابو بکر تو علاوہ کوئی بندہ کھلو۔ رسول کریم سرور کونین کی موجودگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا نام والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بعض لوگ یہ مغالطہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سیاسی خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق جو ہیں وہ سیاسی خلیفہ ہیں اور مولا علی روحانی خلیفہ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، نماز کا تعلق روحانیت سے ہے یا سیاست سے ہے؟ مصلی کا تعلق روحانیت سے ہے
اور عبادات کی جو جامع عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا تو پھر پیچھے نماز پڑھنے والا کون ہے؟ نماز پڑھنے والے صحابہ نے، حالانکہ قرآن دے قاری بھی پیچھے، قرآن دے حافظ بھی پیچھے، ابو بکر صدیق دے پیچھے عمر بھی پیچھے، عثمان بھی پیچھے، مولا مرتضیٰ بھی پیچھے، سارے صحابہ حضور دے جننے بھی نے وہ پیچھے کھلوتے نے، ابو بکر حضور دے مصلی دے کھلوتے، حضور دی موجودگی دے اندر مصلی رسول تے نماز پڑھانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور سرور کونین کیا فرماتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والے بندے ہیں ان کو جنت کے دروازے نے مختلف 8 دروازے نے، ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، نمازاں پڑھنے والے اچھو گزر گے، ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، صدقہ دینے والے اس دروازے وچوں لنگ کے تے جنت ٹر جان گے، ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر اپنی جان دے نذرانے پیش کرنے والے، جنت دے دروازے جو آواز آئے گی وہ جہاد کرنا لیا آ لنگ کے تے جنت ٹر جا، صدقہ دینے والے نو صدقے والے دروازے جو آواز آئے گی، نمازاں پڑھنے والے نو نمازاں والا دروازہ آواز مار کے کہے گا اور نمازاں پڑھنے والیا ایتھوں دی ننگ تے جنت دے وچ وڑ جا۔ اور فرمایا جڑے روزے دار نے انہاں نو بابو سیام دے وچوں آواز آئے گی، بابو سیام جڑا ہے روزے والے دا دروازہ، وہ کہے گا جی آؤ تے میرے وچوں لنگ کے تے جنت چ ٹر جاؤ۔ صدیق پاک عرض کر لگے یا رسول اللہ کوئی ایہو جہا بندہ بھی ہے جنوں جنت دے 8 ہی دروازے وعدہ مارن؟ یا رسول اللہ کوئی دروازہ ایسا ہے جنوں جنت دے 8 دروازے وعدہ مارن؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جنت کے 8 دروازوں سے جس بندے کو آواز آئے گی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ساریاں کوئی نیکیاں صدیق میرے کو لے لے تے غار والی نیکی مینوں دے چا۔ 3 دن 3 راتاں غار دے اندر ابو بکر نے سرکار دا چہرہ ہی تکیا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو سرکار غار وچ ہون تے ابو بکر نال ہوئے تے ابو بکر کہنے حضور تسی بیٹھو تے میں آرام کرنا، میں تھک گیا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ابو بکر جیسا کائنات میں کوئی مرید نہیں۔ اور پھر جو انوار التجلیات پڑھے ہیں، جب وہ رسول اللہ کا قافلہ وہ غار سے نکلا مدینے میں داخل ہوا تو لوگ حیران تھے ان میں مصطفیٰ کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک سرکار آرام فرما رہے ہیں، آکھیا یا رسول اللہ آسمان دے تارے چمک رہے نے۔ ان کہا یا رسول اللہ آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں؟ سرکار فرما لگے ہاں عمر دیاں۔ یا رسول اللہ جے عمر دیاں نیکیاں انیاں نے تے میرے باپ صدیق دیاں نیکیاں کدھر نہیں؟ تے اے کوئی گل دس سکدا ہے جنوں تاریاں دی تعداد دا پتہ ہوے؟ سرکار تے بھی کہہ سکتے تھی عائشہ مینوں کی پتا، اینے تارے نے جبریل آئے تے گنے تے مینوں دسے۔
ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ دین واسطے منتخب فرمایا اسی انہوں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر رسول مکرم سرور کونین دی موجودگی دے اندر آپ کی شانہ بیان فرمائیاں گئیاں جتے ابو بکر موجود نے۔ انہوں نے کہا جی حضور فلانے نو، اما جی عائشہ فرما لگے میں کیا حضور میرے ابے دا دل بڑا نرم ہے تے جدو تانوں نہیں ویکھن گے تو پریشان ہو جان گے تو کسی اور نو کہو نماز پڑھاؤ۔ فرمایا اللہ تے مومنین اس گل چ راضی نہیں کہ جس قوم وچ ابو بکر ہوئے تے مصلی تے اور کوئی بندہ کھڑا ہو جائے۔ حال علی بھی موجود، عثمان بھی موجود، عمر پاک بھی موجود، بلال بھی موجود، طلحہ بھی موجود، زبیر بھی موجود، سارے نبی دے یار موجود رہے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر نو کو نماز پڑھا۔ تو حضور دے صحابہ نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نے اپنی کھڑکی چوں پردہ ہٹایا کہ میں ویکھا تے صحیح جنہ دی تربیت فرمائی ہے او میرے یار دے پیچھے کیویں سج رہے ہیں۔ تے سرکار نے پردہ ہٹایا تے سارے نے نظرہ ادھر ہی کر لیا۔ تے سرکار نے کی فرمایا نماز پوری کرو، جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ تو سمت بنتا ہے ریاض، رخ وہ جدھر کو موڑ لیتے ہیں۔ نبی مکرم سرور کونین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مال یہدن اندہ، فرمایا کسے دے مال نے مینوں زندگی دے اندر اتنا نفع نہیں دیتا جنہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کلو خرید کے تے آپ نے آزاد کر چھڑیا۔ تے سرکار نے گل کی تھی یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے میں بلال نو خرید ہی لینا ہے۔ حضور فرما لگے ابو بکر میرا حصہ بھی شامل کر رہا ہے، خرید کے آزاد کیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں کیا سی میرا حصہ پانا؟ آکھیا سونیا ابو بکر بھی تواڈا ہے تے ابو بکر دا مال بھی تواڈا ہے، ابو بکر بھی تواڈا ہے تے ابو بکر دا مال بھی تواڈا ہے۔ اور رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ان عمر قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرمانے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر فرمایا سب تو بہترین جڑا پیارا بندہ لگتا ہے رسول کریم وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کئی بندیاں نے آج کل اپوزیشن بڑھائی ہے، نہیں جی صحابہ اور نے تے اہل بیت اور نے، اپنی مرضی دیا ونڈا ونڈ اپنی مرضی دی نہیں، ونڈ نالے قرآن چ کر چھڈی ہے۔ بندہ جویں مرضی رولا پائے نہیں فلانا انج ہو گیا فلانا انج ہو گیا۔ میں کیا صحابہ انج نے انج نہیں، تو 14ویں صدی میں جم کے تو کہ نہیں جی انج کیتا ہے انج کیتا ہے۔ وہ میں کیا جڑا مصطفیٰ دی آل تو اپنا سب کچھ لٹاندا ہے وہ حضور دی اہل بیت کے خلاف کدی نہیں جا سکتا۔ وہ نہیں جی حق نہیں دیتا، انہاں دے دربار چ سیدہ کھلوتیاں رہیاں۔ وہ میں کیا کمینے اتنے تو دربار ہے ہی کوئی نہیں، علی پاک دا گھر نال ہے مسجد دے، دربار تے ہے ہی کوئی نہیں، مسلے تے بیٹھے نے سارے اتنے بیٹھے نے، ہر چیز دے فیصلے اتنے ہوندے نے۔ تو 14ویں صدی تو بعد جی دربار ہے اتنے کرسیاں لگیاں نے، اتنے انج کیتا انہیں معاذ اللہ سیدہ نو انج کیتا، عمر فاروق نے جناب انہوں نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ نو شہید کیتا ہے۔ وہ میں کیا جڑا شہید ہوں انہوں غسل نہیں دیتا جاتا، شہید نو غسل دیتا جاتا، نالے آنے معاذ اللہ سیدہ شہید نے تو نالے تسی انہوں نے غسل ثابت کرتے ہو۔
ایک بندہ چاہنا چاہیے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. رسول کریم نے تربیت ایسی فرمائی ہے. اگر ایسا ویسا مسئلہ ہوندا جتھے حضور نے اتنا کچھ فرما چھڈیا, علی میں ویکھ رہا اس دن کیسا ہوئے گا جدوں تیری یا داڑھی خون وچ لت پت ہوئے گی. جتھے علی پاک نے فرمایا اوتے حضور نے یہ بھی فرمایا. فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار نے, اوتے حضور نے یہ بھی دسیا میرا اے شہزادہ حسن اے سید ہے دونوں مسلمانوں نے گروہاں دی صلح کرائے گا. جتنے حضور نے اے بات دسی اوتے اے بھی گل دسی ہے میرا شہزادہ حسین میدان کربلا شہید کیتا جائے گا. جیڑے نبی مولا علی دی شہادت دس گئے, جیڑے نبی مولا حسن دی گلاں دس گئے, جیڑے نبی امام حسین دی شہادت دی گلاں دس گئے, جیڑے نبی نے امام حسین دی شہادت دی خبر اپنی زندگی میں دتی ہے. مینوں کوئی بندہ دسے فلانی کتاب تے حضور نے لکھیا ہے فاطمہ شہید ہونی ہے تے عمر شہید کرے. گل بناؤ, جھوٹ اینا بولو اینا بولو اینا بولو اینا بولو, بولی جو لوگ سچ سمجھن لگ پے. قرآن نے تے فیصلہ کر چھڈیا ہے اے اللہ تے راضی تے اللہ, اے اللہ تے راضی تے اللہ. حدیث پاک کے اندر بڑا پیارا مکالمہ ابو بکر صدیق پاک جا رہے ہیں, اور حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے بارے حضور کی فرماتے نے انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. فرمایا تو میرے حضر دا حوض کوثر دا بھی ساتھی ہے تے ابو بکر تو میرے غار دا بھی ساتھی ہے. اور حضور سرور کونین نے فرمایا جنت میں جو سب تو پہلا بندہ جڑا جائے گا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. ہن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی انہاں وچوں مکالمے کے درے حضور دے دربار وال جا رہے ہیں, کشانہ نبوت وال جا رہے ہیں تے کٹھیاں ملاقات ہو گئی. ابو بکر بھی مل گئے تے مولا علی بھی مل گئے. مولا علی ابو بکر صدیق کٹھے دروازہ رسول کریم دا. ابو بکر صدیق فرما لگے علی پاک تسی اگے چلو, علی پاک تسی اگے چلو. تو مولا مرتضی فرما لگے میں اس بندے تو اگے کیویں جاواں ما تعالی اتنی شمس ہو جدے بارے سرکار نے فرمایا ہوئے میرے بعد ابو بکر صدیق تو افضل کوئی بندہ نہیں جدے اوتے سورج نکلے ہوئے. علی پاک فرما لگے تسی اگے چلو, سرکار نے تہاڈی شان بیان فرمائی ہے. تے ہن مولا علی پاک گلا کر رہے نے ابو بکر تے ابو بکر پاک فرما لگے نے علی پاک تسی اگے ٹرو. فرمایا تسی چلو, میں تواڈے بارے حضور کو سنیا ہے. فرمایا سرکار فرمانے آتیت خیر النساء لخیر الرجال, میری بیٹی فاطمہ جڑی ساری جنتی عورتاں دی سردار ہے انہوں سب تو بہترین مرد دے نکاح دیتا ہے تے مولا علی ہو تسی ہو, تسی اگے ٹرو. مولا علی پھر رک گئے. فرمایا ابو بکر پاک تسی اگے چلو. انہوں نے کہا جی میں تے نہیں جانا. مولا علی فرما لگے نے میں نبیوں دے سردار کو سنے من ارادہ ان ینظر الی صدری ابراہیم خلیل اللہ فلینظر الی صدری ابی بکر صدیق. فرمایا میں نبیوں دے سردار کو سنے جڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دے سینے نو دیکھنا چاہے انہوں چاہیے ابو بکر دے سینے نو دیکھ لے. حضور اگے ٹرو, ابو بکر پاک تسی اگے چلو, تواڈی شان نبی پاک نے بیان فرمائیے. مولا علی مرتضی شیر خدا فرما لگے میں کیویں اگے چلنا. ابو بکر صدیق فرما لگے نبی مکرم سرور کونین دا فرمان میرے سامنے موجود ہے, میں نبیوں دے فرمان سردار کو ایک گل سنیے. فرمایا جڑا بندہ آدم علیہ السلام یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال نو دیکھنا چاہے, موسیٰ نو ادیاں نمازاں وچ دیکھنا چاہے, عیسیٰ علیہ السلام دا زہد دیکھنا چاہے, اس بندے نو چاہیے میرے علی ول ویکھ لے. تے علی پاک تو آڈی شان نبیوں دے سردار دی زبان وچ سنی اگے چلو. مولا مرتضی کھڑے ہو گئے آکے ابو بکر صدیق تسی اگے چلو, میں اس بندے تو اگے کیویں ٹر سکنا ہے. رسول مکرم سرور
کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے بارے ابو بکر بارے فرمایا اذا اجتمع العالم فی ارضات القیامہ، فرمایا قیامت دے دن جدو حسرت ندامت ہوگی اللہ دی طرف کوئی ندا دے گا اے ابو بکر تیرے نال محبت کرنے والا ابو بکر تو ہی جنت چ ٹر جا، تے جڑے بندے تیرے نال محبت کردے نے انہاں نوں بھی جنت چ لے کے ٹر جا۔ اے گل مولا علی فرمائیے بن یار نبی دیا یاراں دا مل کے پڑھیے بن یار نبی دیا بن یار نبی دیا بن یار نبی دیا۔ ہوں ابو بکر صدیق پاک فرما لگے علی پاک تسی اگے چلو، آپ فرما لگے جی میں تے نہیں جانا تسی چلو۔ ابو بکر پاک فرما لگے میں سرکار کو سنیا کہ او بندہ جنوں حضور نے حنین والے دن تے خیبر والے دن دودھ پیش کیتا ہے، فرمایا طالب بھی ہے تے غالب بھی ہے تے اے دودھ ہدیہ ہے علی ابن ابی طالب کی طرف جنوں حضور نے پروٹوکول دین ابو بکر وہ اگے کیویں ٹر سکتا ہے؟ تسی اگے چلو۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر مولا علی فرمان لگے ابو بکر تسی اگے چلو، کہہ لگے تسی اگے چلو۔ ابو بکر پاک فرمان حضرت مولا مشکل کشا فرمان لگے میں وہ دے اگے کیویں ٹر سکنا ہے جنہوں نبیوں نے سردار نے فرمایا ہوئے انت یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تو تے میری آنکھ لگنا ہے۔ حضور اگے چلو۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے نے میں اس بندے دے اگے کیویں چلنا جہدے بارے رسول کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نبیوں دے سردار فرماندے نے قیامت والے دن جدو جنتی لوگ جنت چلے جان گے سب تو خوبصورت بندے بھی جنت جان گے جنہ دے خاندان تہاڈی گھر والی اہلیہ محترمہ جڑی اونٹنی دے سوار ہو کے جنت میں جائے گی او دے شوہر دا نام علی بن ابی طالب ہے۔ پھر نال کون ہوں گے او دے تو اگے میں کدے تو بڑا جڑا سب تو بہترین حضور دا ویر ہے، تسی اگے چلو۔ مولا علی فرمان لگے نہیں جی میں تے اگے نہیں جانا، اس بندے تے اگے میں کیویں جاواں کہ قیامت والے دن جنت والا خازن جنت دا مالک فرشتہ کہے گا ابو بکر صدیق کتنے نے؟ ہاں جی حاضر ہو۔ ابو بکر صدیق ہے دے چابیاں جنت دیاں تے دوزخ دیاں اللہ دی طرف حکم ہے جنوں چاہو جنت چ واڑ دیو تے جنوں چاہو جہنم چ واڑ دیو۔ تے ہن پکڑ لو تو ہن تسی اگے چلو۔ ابو بکر پاک ابو بکر صدیق فرمان لگے نے علی پاک تسی ٹرنا اگے تے میں پیچھے۔ میں نبیوں دے سردار کو سنیا ان جبریل علیہ السلام اتانی فقال علی، جبریل تشریف لے آئے تے انہاں اے گل دسی ہے ان اللہ عز و جل یقرئک السلام، اللہ تانوں سلام کہندا ہے تے کی فرمانا انا احبک واحب علی، فرمایا میں علی نال محبت کرنا ہے تے اس بات تے رسول کریم فرمانے نے تے اس گل تے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ علی پاک اس بندے تو اگے میں کیویں ٹر سکدا ہے جنہاں دی شانہ اللہ نے خود بیان کی دیاں۔ علی پاک فرمان لگے تسی اگے چلو، فرمایا ٹرنا تے تسی اگے۔ کہنے نے میں نبیوں دے سردار کو گل سنی ہے لو وزن ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر دے ایمان دا وزن کیتا جائے اونا دا ایمان ایک بندے تے سارے دنیا دے لوگاں دے ایمان نو وزن کیتا جائے اونا دا ایمان ایک بندے تے پھر بھی ابو بکر دا ایمان پارا ہوئے گا۔ تے تسی اگے ٹرنا ہے تے علی تاڑے پیچھے ٹرنا ہے۔ علی پاک فرمان لگے نہیں جی تسی اگے ٹرنا ہے تے ابو بکر فرمان لگے میں کیویں تواڈے تو اگے ٹراں؟
نبی مکرم سرور کونین نے فرمایا قیامت والے دن علی ابن ابی طالب انہاں دی زوجہ بی بی پاک سواری تے سوار ہو کے آن گیاں، حکم ہوئے گا کون جا رہا ہے؟ فرمایا اے نبیاں دے سردار دی بیٹی علی دی گھر والی سیدہ فاطمہ جنت جا رہی ہیں۔ تے میں جنہاں نو رب نے انہاں پروٹوکول دے چھڈیا ہے تے میں کیویں اگے ٹر سکدا؟ ابو بکر صدیق پاک گل ہوئی ہے، مولا علی فرمان لگے نے میں رسول کریم کو یہ بات سنی ہے، اہل معاشر کے دروازے جو آواز آئے گی اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، جنوں جنت وڑنا انہوں جنت وڑ چھوڑو بس، تے ہن تسی اگے چلنا تے علی تواڈے پیچھے چلے گا۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے نہیں 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 نہیں، میں او دے کو کیویں بڑھ سکنا ہے جدے بارے رسول کریم نے فرمایا ہوئے میرے محل تے ابراہیم دے محل دے درمیان جس بندے دا محل ہوئے گا او دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ جی میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب والوحی بھیجی، آسمان دے فرشتے کروبی روحانی ملائل اعلیٰ، فرمایا ہر روز مولا علی فرمانے نے ابو بکر دے صدیق والے تک دے نے، فرشتے تک دے نے، تے ابو بکر صدیق فرما لگے میں کیویں اگے ٹر سکنا ہے جنہ دے بارے اللہ نے شانہ بیان فرمائیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، جڑے اللہ دی محبت وچ یتیماں نو تے غریباں نو تے بے آسراں نو کھانا کھلانے ہیں، علی تسی ہو، اگے علی ہون گے تے پیچھے ابو بکر ہون گے۔ ابو بکر پاک فرما لگے، علی پاک فرما لگے نہیں تسی اگے چلو تو میں پیچھے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ دا قرآن سنے ہیں، اللہ دا قرآن فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، او ذات جڑی سچ لے کے آئی جن نے سچ دی تصدیق کی تھی، فرمایا اے لوگ اللہ کو ڈرنے والے ہیں۔ مولا علی فرما لگے تسی ہو، اے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں جبریل امین تشریف لے آئے، فرمایا یا اللہ دے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تانوں سلام کہہ رہا ہے۔ تے اے جڑی گفتگو ابو بکر صدیق تے علی پاک دے درمیان ہو رہی ہے، فرشتے بھی ویکھ رہے ہیں تے اللہ بھی ویکھ رہا ہے۔ تے اینج کرو جا کے انہاں دی گفتگو ہو رہی ہے تے اللہ فرما رہا ہے جاؤ انہاں نو جا کے دسو اگر سرکار تشریف لے کے گئے، آپ نے دونوں کی پیشانیاں چومیاں، فرمایا سارے درخت کلمہ بن جان تے سارے سمندر سیاہیاں بن جان تے پھر بھی ابو بکر تے علی پاک دی فضیلت لکھنا چاہن، کلمہ مک سکدیاں نے، سیاہی مک سکتی ہے، تواڈے غلاماں دیاں شاناں نہیں مک سکتیاں۔ ارے شان ہے، کئی بندے نے جی وہ علی پاک ہور نے وہ تے ناراض نے، اور میں کہا تھی شیر بھی کہنے ہیں تے نالی کہنے مظلوم ہے، نالے کہنا اللہ دا شیر ہے، نالے کہنا ڈر گئے، نالے کہنا اللہ دا شیر ہے، نالے کہنے نے چوری نمازہ پڑھ دے رہے، نالے اندے اللہ دے شیر ہے، نالے اپنا حق لے کے نہیں لے سکے۔ میں کہا 14ویں صدی چ جم کے اے تیریاں گلاں نے، اللہ دے رتبے بلند کر چھڈے نے، اللہ انہاں تے راضی ہو گئے، اللہ تے راضی ہو گئے۔ اور آج 22 تاریخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ نے بات وصیت کی سی، انشاءاللہ اگلے جمعے آپ دی خدمات ذکر کریں گے۔ فرمایا میری وصیت ہے جنازہ پڑھانے تو بعد سرکار دے دربار اقدس دے اندر سامنے لے جانا، عرض کرنا حضور تہاڈا یار تواڈے نال آرام کرنا چاہتا ہے، اجازت ملے تو اتنے دفن کرو، اگر اجازت نہ ملے تو سامنے جنت البقیع مینوں اتنے دفن کر چھڑے۔ جنازہ پڑھایا گیا،
جا کے عرض کی کہ حضور تہاڈا غلام، تہاڈا یار، غار دا ساتھی، حضر دا ساتھی، تہاڈا خلیفہ ایتھے آرام کرنا چاہتا ہے۔ آواز آئی یار نو یار دے نال ملا دینا چاہتا۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جناں دا اچا مقام۔ شان صدیق فاروق دا کے دساں، کیتا اللہ نے جناں دا اچا مقام۔ سبز گنبد دے تھلے جو بچ دی سی تاں، کملی والے دے یاراں دے۔ کئی بندے ایسے بھی مل گئے، او نہیں جی انہاں دی حکومت سی زور نال ہی دفن ہو گئے، انہاں دی حکومت سے زور نال ہی دفن ہو گئے۔ میں کہا تینوں الف بے نہیں آندی، تینوں قرآن کتھوں آنا ہے؟ تینوں الف با پڑھنی نہیں آندی تے تینوں قرآن کتھوں پڑھنا آنا؟ جنوں قرآن پڑھنا نہیں آیا نہ وہ علی دا کچھ لگتا ہے، نہ وہ اہل بیت دا کچھ لگتا ہے۔ قرآن نے تو رتبے ونڈ چھڈے نے۔ اے نہیں جی مثال دین گے، لو جی وہ ضیاء الحق دا دربار اتنے بنیا جی، مسجد دے نال، فیصل مسجد دے نال زور سی، حکومت سی، لیڈر سی۔ اور میں کیا ایسی بات نہیں، حدیث صحیح حدیث ہے، فرمایا جتھے دی مٹی ہوئے بندہ اتھے ہی دفن ہو جاتا ہے۔ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن ماں دے پیٹ چندے نے۔ اللہ فرشتے نے فرمایا چک مٹی، جتھے قبر بننی ہے مٹی چک تے ماں دے پیٹ دے اندر گن دے۔ اے زندگی گزارنی ہے اے بھی لکھ دے، کنے سال لینے نے اے بھی لکھ دے، کنا رزق کھانا اے بھی لکھ دے، تے جتھے دفن ہونا اوتھے بھی لکھ دے، تے اوتھے ہی دفن ہوندے نے۔ اور حضور سرور کونین دے قدمہ دے اندر اج بھی ابو بکر صدیق نے تے اوتھے ہی عمر فاروق نے۔ دنیا دا کوئی بندہ ہے نا کہندا جی میرا گھر فلانا فلانے ایم پی دی گلی چ، ایم این اے دی گلی چ، تے ابو بکر صدیق دا گھر ہوتے ہی سارے دنیا دے بادشاہ بھی جنہ دے قدمہ حاضر ہونا سعادت سمجھتے۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام۔ سبز گنبد تھلے جو بچ دی سی تاں، کملی والے دے یاراں دی کم آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔